سندھ اسمبلی کے اسپیکر آغا سراج درانی نے سینٹ الیکشن سے ایک روز قبل سندھ اسمبلی میں پیش آنے والے واقعے پر انتہائی افسوس اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے تمام ارکان کو آگاہ کیا ہے کہ وہ کسی کو بھی ایوان کا تقدس پامال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ الیکشن سے ایک دن پہلے جو واقعہ یہاں کریٹ کیا گیا، دس از ناٹ رائٹ۔ آپ لوگوں کو میں وارننگ دیتا رہا ہوں، ہمیشہ ریکویسٹ کرتا رہا ہوں کہ پلیز اس ہاؤس کا تقدس آپ رکھیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج جس طرح کے واقعات ہوئے ہیں بہت دکھ ہوتا ہے۔ دنیا ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے یہاں پہ کیا کیا حرکتیں ہوتی ہیں، یہاں پہ چیزیں توڑی گئی، یہاں پہ ویڈیوز بنا کے باہر بھیجے گئے، ٹوٹلی اگینسٹ دی رولز اینڈ پروسیجرز آف دا ہاؤس۔ اگر آپ میرے جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں جو یہاں کھڑے ہوتے ہیں، جو آپ کا خیال کرتے ہیں، یا 8 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں، آپ کو لک آفٹر کرتے ہیں، آپ ان کو گالیاں دیں، آپ ان کو تھریٹ کریں کہ ہم آپ کو دیکھیں گے، تم باہر نکلو گے اسمبلی سے، ہم آپ کو دیکھیں گے، آپ مجھے دیکھو، اگر آپ میں ہمت ہے مجھے دیکھو، باہر آ جاؤ۔ ان غریبوں کو تھریٹ کرتے ہو، دس از ناٹ رائٹ۔ مجھے پتا ہے آپ کے اندر کتنا دم ہے، سب کا پتا ہے، مجھے سب کی ہسٹری پتا ہے، لیکن میرے اگر کسی سیکیورٹی والے کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی، میں پہلی FIR آپ لوگوں کے خلاف کٹواؤں گا۔ اگر پھر بھی آپ کو شوق ہے پھر آپ ٹرائی کریں، باہر چل کے ٹرائی کریں۔ I'll come alone outside۔ ان بیچارے غریب لوگوں کو آپ پلیز ڈونٹ ٹچ them۔ محکمہ ریونیو اینڈ لینڈ یوٹیلائزیشن سے متعلق وقفہ سوالات کے دوران ارکان کے مختلف تحریری اور ضمنی سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزیر ریونیو نے کہا کہ سپریم کورٹ نے بحریہ کو جو 7.4 ارب روپے دینے کا حکم دیا ہے وہ اقساط میں جمع ہو رہے ہیں۔ اسپیکر صاحب، as I had mentioned earlier, the matter is sub judice at this point, and بحریہ کو ڈفرینشیل کے پیسے چارج کیے ہیں سپریم کورٹ نے، which is around 4.7 billion rupees. When they pay it in installments, اور ایک ڈسپرسنگ کمیٹی ہے سندھ گورنمنٹ کی کہ سپریم کورٹ میں جب جمع ہو جائیں گے اس کی انسٹالمنٹس بحریہ کی، they'll forward it to the سندھ گورنمنٹ۔ جب وہ ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ سب لاگو ہوگا اور ایک ایک روپے کی وصولی ہوگی۔ بحریہ ٹاؤن کراچی ہو یا کوئی بھی ایجنسی ہو، کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے، اور کسی انڈیویجول کو مینشن کرنے کے بنا میں کہوں گا گورنمنٹ's writ is intact, let it be Bharia Town or anything. Once the matter is resolved from the Supreme Court, we'll charge them accordingly. PTI کے رکن خرم شیر زمان نے کہا کہ ہمیں احساس ہے کہ سندھ کی حکومت کو زمینوں سے بہت محبت ہے۔ جس وقت یہ زمین کوڑیوں کے مول بیچی جا رہی تھی اس وقت آپ کا محکمہ کیا کر رہا تھا؟ سوال میرا یہ ہے کہ جس وقت یہ زمین کوڑیوں کے داموں بیچی جا رہی تھی اس وقت آپ کی منسٹری، آپ کا ڈپارٹمنٹ کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے جب بتایا کہ یہ کم داموں میں زمین کوڑیوں کے داموں بیچی گئی ہے، سندھ کی زمین جس سے آپ کو بڑا پیار ہے، اس وقت آپ کا ڈپارٹمنٹ خاموش بیٹھ کر تماشا کیوں دیکھ رہا تھا؟ اس وقت آپ کے ڈپارٹمنٹ نے کیا رول پلے کیا؟ انسٹالمنٹس کی ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی ہے، گورنمنٹ آف سندھ کو اس کی قسطیں نہیں ملتی ہیں۔ ہاؤ کین اے ممبر سے اٹس ناٹ اے کورٹ میٹر؟ آف کورس اٹس اے کورٹ میٹر، it's not a matter which has been concluded. اور secondly, question تھا ٹرانسفر آف پراپرٹی کی ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے 2018 کا۔ this is a completely irrelevant question of his. سندھ کے وزیر ریونیو مختوم محبوب الزماں نے کہا کہ ابھی تک سندھ حکومت کی زمین بحریہ ٹاؤن کے نام پر منتقل نہیں ہوئی ہے، یہ زمین بدستور ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام پر ہے۔ ابھی the title of land is not transferred under the head of بحریہ ٹاؤن، کراچی اور بحریہ ٹاؤن whatever جو ان کا ہے، اور اس کی کوگنیزنس لی سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جس پہ ان کی آبزرویشن تھی if I am correct کہ اس کی جو پرائسنگ ہوئی ہے، جو ایکوٹی تھا دیٹ واز انکریکٹ، اس کی وجہ سے 4.6 یا 4.7 بلین کا ڈفرینشیل بحریہ ٹاؤن پہ لاگو ہے جو ان کو دینا ہے، جو وہ دے رہے ہیں۔ اور اس وقت جو ٹائٹل آف لینڈ ہے that lies with Mali Development Authority. It's not Bharia Town's land at this point.
कार्रवाई के दौरान वजीर ज़राअत इस्माइल राहू की करारदाद पर दोबारा बहस का आगाज किया। उन्होंने ये करारदाद 2 मार्च को पेश की थी। करारदाद पर बहस के दौरान ऐवान में झगड़ा हो गया और इस पर बहस ना हो सकी। करारदाद ज़री कर्जों की माफी से मुताल्लिक थी। इस्माइल राहू का कहना था कि सिंध में टमाटर समेत कई फसलें तबाह हो गई हैं। वफाकी हुकूमत नोटिस ले। ऐवान ने वजीर ज़राअत की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली, जिसके बाद स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने इजलास पीर की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया।